حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو مصطلق کی قیدی عورتوں کو تقسیم کیا گیا تو حضرت جویریہ بنت حارث حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے اپنے سے کتابت کی، یعنی یہ کہا کہ میں اتنی رقم دے دوں گی، تم مجھے آزاد کر دینا۔ اور یہ بہت حسین تھیں، خوبصورت تھیں، جو بھی ان کو دیکھتا تھا ان کا دل کھنچ جاتا۔ یہ اپنے ان پیسوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں۔ اللہ کی قسم جو ہی میں نے ان کی اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا تو مجھے اچھا نہ لگا اور سمجھ گئی کہ میں نے ان کی جو خوبصورتی دیکھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ ہوں جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور اب مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اب باندی بن گئی ہوں۔ میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئی ہوں، اور میں نے پیسوں کی ایک معین مقدار دینے پر ان سے آزاد کرنے کا وعدہ لے لیا ہے۔ اب میں ان پیسوں کے بارے میں آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے سارے پیسے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں بالکل تیار ہوں۔ پھر لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کرنے کے بعد تو یہ حضرت جویریہ کے قبیلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے، اس لیے اس قبیلے کے جتنے آدمی مسلمانوں کے ہاں قید تھے، مسلمانوں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شادی کی وجہ سے قبیلہ بنو مصطلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں بس ایسی کوئی عورت نہیں جو حضرت جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت جویریہ بنت حارث نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے 3 رات پہلے خواب دیکھا، گویا چاند یثرب سے چل کر میری گود میں آ گیا۔ کسی کو بھی خواب بتانا مجھے اچھا نہ لگا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب ہم قید ہوئیں تو مجھے اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی۔ اللہ کی قسم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور نے مجھ سے شادی کر لی اور میری قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال والے بن گئے ہیں، تو اس نسبت کے احترام میں مسلمانوں نے خود ہی میری قوم کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور اس کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب میری ایک چچا زاد بہن نے آ کر بتایا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔